اور اب فرما رہا ہے پہلے لوگوں کا جانشین ہم نے تمہیں بنایا ہے۔ وجہ، مقصد، لننظر کیف تعملون، فرمایا تمہیں بھی جانچنا چاہتے ہیں، تمہارے بارے میں بھی عالم دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ تمہارا عمل اور کردار کیا ہے۔ اتعملون خیرا او شرا، یہ تفسیر کا جملہ ہے کہ خیر و شر دو طرح کے عمل ہیں، بلا دکھائیں تو صحیح تمہارے بارے میں بھی، وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، اس ذات کو تو علم ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، وہ اوروں کے سامنے آشکار کروانا چاہتا ہے کہ خیر و شر میں سے تم قدم شر میں رکھتے ہو یا تمہارے قدم خیر کے آگے بڑھتے ہیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ تم شر پسند ہو یا خیر پسند ہو۔ لننظر کیف تعملون کا مطلب ہے، محتشم حاضرین کرام، میرا اور آپ کا اللہ رب العزت کی اس زمین کے اوپر جو پڑاؤ ہے، رہنا ہے، سٹے ہے، وہ انتہائی قلیل سا سٹے ہے۔ سورہ اعراف میں فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تحقیق ہم نے تم کو اس زمین میں قدرت دی، ٹھہرنے کی طاقت دی، ہم ہی نے تمہارے لیے اس زمین میں روزگار کے مواقع عطا فرمائے، رکھا ہم نے، زمین کے مالک ہم ہیں، یہاں پر آسائشیں ہم نے دیں، نعمتیں ہم نے دیں، روزگار کے مواقع ہم نے دیے، لیکن سب کچھ سے جھولیاں بھرنے کے بعد ایک نتیجہ آیا ہوا کہ قلیلا ما تشکرون، مال تم نے بہت بنا لیا لیکن شکر تم بہت تھوڑا کرتے ہو، سامان تمہارے پاس بہت ہے مگر شکر تمہارے پاس بہت کم ہے، قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ قرآن کی آیت کو دیکھیں، اس کے بعد معاشرے کے اندر موجودہ حالات کو دیکھیں، بالکل آپ کو زیر و زبر کا فرق بھی نہیں محسوس ہوگا، جو فرما دیا لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کے اندر اتنی بھی تبدیلی نہیں ہے، جو قرآن میں ہے وہ آپ کو اس زمانے کے اندر نظر آئے گا، اور جو زمانے میں نظر آئے گا اگر اللہ تعالیٰ نور بصیرت عطا فرمائے تو وہ سب کچھ تمہیں قرآن میں ضرور ملے گا۔ فرمایا تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ اب سارا دن آج سے پہلے، آج کے بعد اس وطن عزیز کے اوپر ہونے والی نوحہ خوانی، پڑھے جانے والے مرثیے، اس میں کیا کیا تباہ حالیے ہیں، کیا کیا مصائب ہیں، کیا کیا تکلیفیں ہیں، وہ آپ تقریباً ہر دوسرے آدمی کی زبان سے سنتے یا کسی کو سنایا جاتا ہے۔ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ لٹ گیا ہے، سب کچھ برباد ہو گیا ہے، ہر طرح کے مسائل۔ وہ سرکار واصف علی واصف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا کہ یار لوگوں کا بھی کیا ذہنی اور فکری حال ہے، ایک طرف ڈیٹ دے رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر 24 چل رہا ہے، زیادہ تو زیادہ معاذ اللہ پاکستان 2030 تک بھی چل جاوے تو بڑی گل ہے، یہ پہلے تاریخیں دی جا چکی ہیں، ریکارڈ کا حصہ ہے، تاریخ کے اندر موجود ہے، اپنوں نے بھی بیگانوں نے بھی، کہ جی زیادہ سے زیادہ اس حال کے اندر اتنی مدت تک اگر یہ وطن عزیز سروائیو کر جائے نا تو یہ بڑی بات ہے۔ فرماتے ہیں ادھر یہ تاریخ دیتے ہیں کہ جی یہ آگے 5 سال ہیں، یہ اگر نکال جائے نا تو بڑی بات ہے، وگرنہ اس سے پہلے معاذ اللہ یہ ختم ہو جائے گا۔ فرمایا وطن کی تاریخ دیتے ہیں 5، 10 یا 15 سال کی، اور آرکیٹیکٹ کو بلا کر کوٹھی کا نقشہ بنواتے ہیں جو 200 سال تک قائم رہے اسی ملک کے اندر، کہ ہم ایسا بنگلہ بنا رہے ہیں، اتنا مضبوط اس کو بنانا ہے کہ کم از کم اس کی مدت 200 سال ہونی چاہیے۔ تو فرمایا ذہنی توازن دیکھو کہ ملک رہے گا 10 سال
اور ان کا بنگلہ اسی ملک میں رہے گا 200 سال۔ فرمایا یہاں سے قوم کے شکر اور ناشکری کا ذرا اندازہ لگاؤ۔ حاضرین، ایک تو یاد رکھیے گا، حالات جیسے بھی ہو جائیں، یہ وطن جو بنا ہے مٹنے کے لیے نہیں بنا، یہ پکی بات ہے، یہ ختم ہونے کے لیے نہیں بنا۔ یہ بھی جملہ درویش کا ہے، فرمایا یاد رکھنا پاکستان نور ہے، ہر شے کو زوال ہوتا ہے، نور کو کبھی زوال نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ ختم ہونے کے لیے بنا ہی نہیں ہے، اور یہ کوئی حادثاتی معاملہ نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کی عظیم المرتبت بابرکت مقدس ترین گھڑیاں ہوں اور اللہ تبارک و تعالی اپنے خوش نصیب بندوں کو جو آسمانی عنایت عطا فرمائے وہ وطن پاکستان کی زمین کی صورت میں عطا فرمائے۔ یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ اللہ کی عنایت کا نام ہے، یہ گاڈ گفٹ چیز ہے۔ شاید سمجھنے میں لوگوں کو تاخیر ہو جائے، لیکن یہ اللہ کا تحفہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے تحائف کی قدر کرنا بھی جانتا ہے، کروانا بھی جانتا ہے۔ یہ جو حالات پیدا ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، یہ بھی فائدہ ہوتا رہتا ہے کہ ذرا اپنے کے روپ میں جو بھیڑیے ہیں وہ بھی زمانے کے سامنے آشکار ہوتے رہیں۔ کہ جب انڈیا نے سارا زور لگا لیا تھا اور ہر طرح کے ان کے پاس اسباب تھے، طاقت تھی، وسائل تھے، تعلقات تھے انگریز کے ساتھ، تو سارے تعلقات، سرمایہ جس کے اوپر ان کو ناز تھا کہ یہ مسلمان، یہ تو پل بھر کی بات ہے، مٹھی بھر لوگ ہیں، وسائل ان کے پاس ہے نہیں، سپاہ ہمارے پاس ہے، آلات ہمارے پاس ہیں، انگریز وہ ہماری بات سنتا اور مانتا ہے، لہذا جو ہم چاہیں گے ویسا ہوگا۔ تو رب کا قرآن فرماتا ہے یہ نظام کائنات لوگوں کی چاہت پہ نہیں چلتا، اللہ کی منشا پہ چلتا ہے۔ تو جب سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ان کی مرضی کے مطابق کچھ بھی نہیں ہوا، تو پھر نہرو ہو یا اس کے ہم نوا اس زمانے کے دیگر ان کے مطابق جو دانشور تھے، انہوں نے کہا یار وجوہات تو ڈھونڈو کہ یہ بے سر و سامان سے لوگ ہیں، فاقہ کش سے لوگ ہیں، اکثریت کے پاس رہنے کو جگہ نہیں ہے، کوئی ڈھنگ کی ان کے پاس آلات نہیں ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ یہ جس چیز کا عزم مصمم کرتے ہیں، جو ٹھان لیتے ہیں، وہ ہو جاتا ہے۔ تو جب انہوں نے وجوہات تلاش کی، ترقی کی بھی، اور پھر ساتھ یہ بھی کہ وہ کون کون سی وجوہات ہیں کہ جو اس معاشرے میں امت مسلمہ میں پائی جائیں، یہ زوال کا شکار ہوتے ہیں، تاکہ اب ہم اس چیز کے اوپر فوکس کریں کہ جن اسباب کی بنا پر یہ زوال کا شکار ہو سکیں۔ وہ جو وجوہات تحریروں میں تاریخ کا آج بھی حصہ ہیں، ان میں سے 2-4 عرض کر کے پھر بات آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے کہ جب امت مسلمہ کے اندر اخلاقی قدریں زوال پذیر ہوئیں، تب یہ قوم زوال کی دلدل میں دنستی چلی گئی۔ لہذا پہلا بنیادی طریقہ ہے ان کے اندر سے اخلاقیات وہ ختم کر دی جائیں، یہ زوال کے راستے کے اوپر گامزن ہو جائیں گے۔ دوسرا، دین سے اعراض، لا دینیت کی طرف اگر ان کی رغبت ہو، یہ قوم بڑی جلدی زوال کا شکار ہوتی ہے۔ مالی اور جسمانی جہاد سے جب یہ پہلو تہی کریں، آنکھیں چرائیں، تب بھی یہ بہت اہم ترین ایک نقطہ ہے کہ امت مسلمہ زوال کا شکار ہوتی ہے۔ جب یہ مال و دولت کے سیم و زر کے حریص ہو جائیں، علم سے زیادہ جہالت کے ساتھ ان کا تعلق قائم ہو جائے، تو یہ ان کے پینل نے ان کو یہ چیزیں متعین کر کے دیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے امت مسلمہ زوال کا شکار ہوتی ہے۔